الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ معزز سامعین، حاضرین، ناظرین اور تمام شرکائے محفل، آپ سب کو ہماری جانب سے السلام علیکم قبول ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ماہ رمضان کی ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ معزز سامعین، آج ہم اس مختصر سے وقت میں روزہ کے مقاصد کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پاک ہجرت فرما کر گئے تو 2 ہجری کو یاد رکھیں، روزہ جو ہے یہ فرض ہوا ہے۔ مکہ میں روزہ فرض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ بہت خراب تھی، مشکل حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے اس کو مسلمانوں پر فرض نہیں کیا، لیکن جب ہجرت فرما کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک آئے ہیں 2 ہجری میں اس کو فرض کیا گیا، کہ تب مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ بہت بہتر تھی، خوشحالی تھی۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ حکم دیا روزے۔ اب تھوڑا سا ہم نے غور کرنا ہے، کیونکہ میں نے آج بات کرنی ہے روزے کے مقاصد کے بارے میں، کہ روزہ رمضان میں کیوں فرض کیا گیا، جبکہ دوسرے 11 ماہ جو ہیں وہ بھی تو موجود ہیں، ان میں کیوں فرض نہیں ہوا؟ رمضان میں ہی کیوں حکم دیا جاتا ہے اسی ماہ میں جو ہے نا فرض روزے رکھنے؟ نفل روزے تو آپ کسی بھی ماہ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن جو فرض روزے ہیں یہ سب رمضان میں کیوں ہے؟ تو میرے دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، نزول قرآن سے قبل آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جاتے،
وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں، اور کھانے پینے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں احتیاط کرتے، یہ کھاتے پیتے، کھانا پینا چھوڑ دیں، بھوکے پیاسے رہتے۔ تو جب قرآن نازل ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس وقت رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اور اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں کھانا پینا آپ چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جب روزوں کو فرض کیا، اس کے لیے رمضان کے مہینے پر اس لیے فرض کیے تاکہ قیامت کی صبح تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یاد ہے اس کو یادگار بنایا جائے، کہ مسلمان جو ہے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اتباع کریں، پیروی کریں۔ یہ اللہ کے محبوب نے جس مہینے میں روزے رکھے تھے، مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ اگر فرض روزے آپ کسی اور مہینے میں رکھ لیتے ہیں تو یاد رکھنا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں رمضان میں آپ جو ہیں آپ نے فرض روزے رکھے ہیں تو ہم نے بھی اسی میں ہی فرض روزے رکھنے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں جو فرض روزے ہیں۔ نفل روزے تو آپ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ خدا کی ذات یہ چاہتی ہے کہ لوگ جو ہیں میرے پیارے محبوب کی اتباع کریں، کیونکہ آپ کی اتباع میں یاد رکھیں فلاح ہے، ہماری بہتری ہے، ہماری کامیابی ہے اور ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ان کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، رائے راست پر آ جاؤ۔ کہ رمضان میں اس لیے روزے رکھنے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اتباع ہو، آپ کی پیروی ہو۔ تو روزے کا یاد رکھیں کہ پہلا مقصد، پہلا لیسن، پہلا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی ہم جو ہے پیروی کریں۔ میرے دوستو، آپ کی پیروی میں
جب ہم روزہ رکھیں گے تو پھر ہم نفس کی خواہشات سے یاد رکھیں دور ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ہم جو ہیں ملکوتی زندگی جو ہے وہ بسر کریں گے. سبحان اللہ. ملکوتی زندگی کیا ہے؟ پاکیزگی والی، طہارت والی زندگی، صاف ستھری زندگی جس میں ہمارے خیالات بھی پاک ہوں، ہماری خواہشات بھی پاک ہوں، ہمارے دل بھی پاک ہوں، نظریں بھی پاک ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں ملکوتی زندگی. واہ 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 واہ. اللہ اللہ. کہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے ہم کو ملکوتی زندگی جو ہے وہ حاصل ہوگی. روزے کا دوسرا مقصد یہ ہے شکر گزاری. معلوم یہ ہوا کہ روزہ جو ہے وہ صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ شکر گزاری کا بھی مظہر ہے. کیوں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری پیاس سے کہ پانی جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ. ہمیں پانی کی ویلیو کو پتہ چلتا ہے. جب ہمیں پیاس لگتی ہے کہ پانی ہمارے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے. جب ہمیں کھانے پینے کی ویلیوز کا پتہ چلتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ روزہ ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جانب لے کر جاتا ہے. اور اس میں ایک اور بھی دیکھیں، رمضان میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک نازل فرمایا. قرآن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا، اور یہ ایسی کتاب ہے یاد رکھیں کہ جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا سبحان اللہ. اور بلندیوں کے کمال تک لوگوں کو پہنچا دیا. اس لیے ہم اپنی نمازوں میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اور اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہم عید گاہوں کا رخ کرتے ہیں، اللہ اکبر کے ترانے گاتے ہوئے سبحان اللہ. مسرت اور فرد کے ولولوں کے ساتھ ہم 2 رکعت نماز عید جو ہے پڑھتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان جیسی نعمت دی جس پہ ہم نے روزے رکھے ہیں سبحان اللہ. اور ہم صاف ستھرے ہو گئے، گناہوں سے ہم دور رہے، نیکیوں کی جانب ہم گامزن رہے. ہم اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں. روزے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ چاہ رہا تھا کہ اس کے بندے اس کے شکر گزار بنے.
روزے کا تیسرا مقصد ہے تقوی۔ تقوی یاد رکھیں دل کی ایسی کیفیت و حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ سے جھجک محسوس کرے اور اس کے اندر نیکی کی، نیک باتوں کی، نیک کاموں کی خواہش پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو، یعنی گناہوں سے دور بھاگے اور نیکی کی جانب دوڑے، تو جب ایسی دل کی حالت بن جاتی ہے، اس کی اس حالت کو یاد رکھیں، تقویٰ کہتے ہیں اللہ کو ڈر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تقویٰ دل کی ایسی کیفیت و حالت کا نام ہے کہ انسان نیکی کی جانب، بلائی کی جانب، خیر کی جانب، اچھائی کی جانب، پاکیزگی کی جانب، طہارت کی جانب، عمدگی کی جانب، شائستگی کی جانب انسان جو ہے وہ راغب ہو اور گامزن ہو، گناہ سے، برائی سے، عریانی سے، فحشی سے، بدفعلی سے، بدکاری سے، زناکاری سے، حرام خوری سے، چوری سے، جھوٹ سے، حسد سے، بغض سے، ریاکاری سے دور بھاگے، اس کی اس حالت کو یاد رکھیں، تقویٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو تقویٰ ایسی چیز ہے، طالب حسین جو کہ نیکیوں کی بنیاد ہے، سبحان اللہ۔ گناہوں سے دور رہنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ نیکی کی جانب دوڑنا شروع ہو جائے، گناہوں سے جب دور بھاگے، تو سمجھ لو کام بن گیا۔ بے شک۔ وہ بندہ عام بندہ نہیں رہتا، وہ بندہ جو ہے متقی بن جاتا، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا۔ تو رب نے روزے اس لیے فرض کیے کہ ہم اس کے خاص بندے بن جائیں، تقوی والے بندے بن جائیں، کہ جن کے دل میں خدا کا ڈر ہو، خدا کا خوف ہو، ایسے بندے بن جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے سے تقوی کا حاصل ہونا لازمی امر ہے۔ اگر تقوی حاصل نہیں ہوا، متقی نہیں بنے، مولا کے بندے خاص نہیں بنے، تو پھر سمجھ لینا کہ آپ نے روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ تو رب تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کے خاص بندے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب جو ہیں محفل پاک میں آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 183۔ اللہ پاک نے اس میں روزے کا مقصد بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، سبحان اللہ۔ کر دیے گئے ہیں، یہ فرض ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، بے شک۔ تقوی والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کھانے والے بن جاؤ۔
سبحان اللہ میرے دوستو جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا ویسا بھی عام لوگ نہیں. بے شک سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 میں بھی اور 7 میں بھی آپ سب موجود ہیں. اللہ پاک نے متقیوں کی شان بیان کی. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین. اللہ کہتا ہے بے شک میں متقیوں سے محبت کر رہا ہوں. جو متقی ہیں میرے محبوب ہیں, پسندیدہ ہیں, یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. پھر سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, یعنی اللہ کا خوف کھاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے, رحم کیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت بھی ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو لوگ متقی ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. اور یاد رکھنا یہی لوگ جو متقی ہیں جیسا یہی کامیاب لوگ ہیں, یہی فلاح پانے والے. آپ سب سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ کامیاب ان لوگوں نے ہونا ہے جنہوں نے اللہ کا ڈر رکھنا ہے, جو تقوی والے لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں, دوسرے نہیں کہ جنہوں نے من مانیاں کرنی ہیں, نافرمانیاں کرنی ہیں. وہ لوگ یاد رکھیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں. کیوں؟ آپ صاحب جو من مانیوں والے ہیں قانون شرعی کو کی جو حد ہے اس کو پار کر جاتے ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں, اللہ کی مرضی کو نہیں دیکھتے, ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں. رب نے فیصلہ دے دیا. سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 190. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب المعتدین. سبحان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ حد پار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. رب ان سے محبت کرتا ہے جو اس کا ڈر رکھتے ہیں, جو اس کا خوف رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جن کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کو کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا. جو رب سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے, جو رب سے نہیں ڈرتے وہ سب سے ڈرتے ہیں. بھئی اللہ کا ڈر رکھنے والے کسی اور سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جمعہ خان صاحب توجہ رکھنی ہے. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 194. اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. طالب صاحب توجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو, یقین رکھو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. جن کے ساتھ اللہ ہو کسی اور سے ڈرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. میرے دوستو آخری جملے ہیں
کیونکہ اللہ کے ڈر کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے خوف کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہم بتا رہے ہیں کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے، متقی ہونا ہے۔ اب صاحب ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مستدرک الحاکم کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی معتبر بکس کے اندر جو ہے پڑھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، یعنی کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسے شخص کو دوزخ سے نکال دو، یعنی دوزخ سے ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کبھی مجھ سے ڈرا۔ یہ اللہ کا تو ڈر ایسی چیز ہے جس کے پاس ہو وہ دوست کی نہیں ہوگا، یاد رکھنا، وہ بری ہو گیا۔ پھر اس کی یاد، یہ بھی ایک بہت ہی لازمی چیز ہے۔ ماشاءاللہ میں طالب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، ہماری محترم بہنیں بھی ہیں، یاد رکھیں جو یہ آپ لوگ محفل جو ہے سجاتے ہیں، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، نبی معصوم کو یاد کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نبی معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک دن بھی یاد کیا ہو اللہ کو، بھائی بس اب ایک دن، وہاں تو ماشاءاللہ ویکلی بیس پہ جو ہے محفل یہاں پہ سج رہی ہے، نفع ہی ہے۔ حافظ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور مستدرک الحاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، یعنی دوزخ کی آگ کی بات ہوئی کہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روئی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جس نے رات گزاری، اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری۔ یہ دو آنکھیں ایسی ہیں، ان کو یاد رکھیں، دوزخ کی جو آگ ہے وہ نہیں چھو سکتی۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، آنسو بہو۔ یہ آنسو جو ہیں آپ کے رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ اب سر آخری بات کرنے جا رہا ہوں، طبرانی میں بھی موجود ہے اور مستدرک الحاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوارا، طالب سے توجہ رکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آنسوؤں کی بات ہو رہی، اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا سبحان اللہ، اور اس کی آنکھیں اس قدر اشکبار ہوئیں، سبحان اللہ، زمین تک آنسو پہنچ گئے، واہ 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 واہ، تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ نہیں دے گا، سبحان اللہ، یہ مہینہ اس لیے ہمارے لیے ہے کہ ہم اس میں روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کے ڈر سے خوف سے ہم روئیں تاکہ ہمارے آنسو بہہ جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ جو ادا ہے پسند آ جائے، بے شک، اور ہم جب روزے رکھتے ہیں تو ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے۔ جی جی بالکل، کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے حافظ صاحب
کہ روزہ وہ رکھتا ہے جس کو اللہ پر پختہ یقین ہوتا ہے. سبحان اللہ. روزے کی حالت میں ہو جیسا پانی ہمارے پاس بھی ہو تو ہم نہیں پیتے, کوئی ہمارے پاس نہ ہو رہو, صرف پانی پاس ہو ہم نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ ہم کہتے ہیں اللہ پاس ہے, خدا دیکھ رہا ہے. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ پختہ یقین ہوتا. اس مہینے میں اکثر سائز ہوتی ہے بھائی خدا دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ہاں واہ واہ. تو بغیر پھر روزے کے پھر حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ زبردست. یعنی روزہ اس لیے ہے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات پر پختہ ہو جائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم برے کاموں سے ہٹ جائیں ہٹ جائیں. اور نیکی کی جانب گامزن ہو جائیں. سبحان اللہ. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. والسلام.